اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعالموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے کچھ منظر کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اور اس ساری صورت کے اندر مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دلیلیں دے دے کر سمجھایا ہے کہ اگر وہ رب کی طرف آ جائے تو اس کا فائدہ کتنا ہے۔ یہاں پہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ یہ انسان یاد رکھ لے کہ جہاں کا انسان مستقل باسی ہوتا ہے نا، واپس اسے وہیں آنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں نہ انسان مستقل کا یہاں کا رہنے والا تھا، نہ یہاں پہ وہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے تصوف کی دنیا کے اندر ہمارے بزرگوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو پردیسی ہے، تیرا یہ گھر نہیں ہے، تیرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب تو سائنسدان بھی یہ بات ماننے لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار انسان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں کا رہنے والا ہوتا تو اسے ہر چیز راس آتی، اسے زمین راس نہیں آتی ہے، اسے موسم راس نہیں آتا، اسے خوراک راس نہیں آتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بار بار ارشاد فرما دیے کہ تجھے بھیجا گیا ہے، تو یہاں کا رہائشی نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو کیا کہا گیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، زمین پر اترو۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان یہاں کا نہیں ہے، اسے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ تو بھیجا وہاں جاتا ہے جہاں پہ انسان رہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ یہاں سے کسی کو بھیج دیں، واپس تو اس نے آنا ہے۔ اچھا، جب انسان واپس آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھی نقشہ جو ہے قرآن نے کھینچا ہے، فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے رب کو خوش کرنے والے واپس لوٹ۔ واپس یہ کہاں سے گیا تھا جو واپس لوٹ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ یہاں کا نہیں تھا، یہ کہیں اور کا تھا۔ ارجعی اس لیے کہا گیا واپس آ، اور واپس آ کیسے رہا ہے؟ فرمایا راضیۃ مرضیہ، تو رب کو راضی کر چکا ہے، رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پہ ارشاد فرمائی الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے واپس لوٹ کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے؟ فرمایا وعد اللہ حقا، فرمایا یہ تمہارے رب کا سچا وعدہ ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے۔ ٹھیک ہے جی، گھر سے انسان نکلا ہو نا تو واپس اگر گھر والوں کو راضی کر کے آیا ہو تو واپس آتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا جی، بندے پردیس جاتے ہیں کمانے کے لیے، اگر پیچھے بھیجا نا پیسہ شیسا تو گھر والے ہوں اس سے راضی، تو ایئرپورٹ پر لینے بھی 5-10 گاڑیاں گئی ہوتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو واپس آ رہا ہو لتر کھا کے، یا 10 لاکھ لگا کے گیا، وہاں پہ حرکت ہی کوئی ایسی کی اگلے نے باہر نکال دیا، اپنے ملک سے خروجی لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایئرپورٹ پہ لینے شینے بھی کوئی نہیں جاتا ہے۔ یہی مثال یہاں پہ سمجھ لے کہ جب انسان رب کو راضی کر کے جاتا ہے نا، تو رب کو راضی کرنے کے بعد جب انسان واپس جانے لگتا ہے، انسان کی روح نکلنے لگتی ہے، تو سمجھ لے کہ ایئرپورٹ پہ لینے والے بھی سارے آ چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر حدیث پاک ہے نا کہ انسان جب جانے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فرشتے جناب اللہ اچھی سے اچھی شکل لے کر پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، فرمایا کہ جب میت کو اٹھا کے جانے لگتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ انسان جتنا مرضی تیز لے کے جا رہا ہو اسے کہتا ہے جلدی جلدی اور تیز لے کے چلو، تمہیں پتہ نہیں کہ آگے مجھے لینے والے اور بھی آ چکے ہیں۔ پھر اور دیکھیں، اگلی بات دیکھیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ان فرشتے حساب کتاب کر لیتے ہیں نا، پتہ چل جاتا کہ بندہ واقعی مومن ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ نم کنومت الرؤوس، فرمایا ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اپنے گھر واپس آیا، تو کوئی کسی ایسی پرائی جگہ پہ نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے بزرگوں کا جب وصال ہوتا ہے تو ان کی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ آپ اپنے واپس گھر جا رہے ہیں، اب یہاں پہ پردیش میں رہنے کی ضرورت۔ ٹھیک ہے نا، یہی وجہ تصوف کی دنیا میں ہمارے بزرگوں نے بار بار سمجھا، فرمایا پردیسیوں کے ساتھ دل نہیں لگاتے، پردیسیوں میں دل نہیں لگاتے۔ یہ پردیسی تو ہے
گھر بنا لیا، بلڈنگ بنانے کے ساری زندگی چکر میں رہ گئے، پیسہ کمانے کے چکر میں، پردیش میں رہ گئے بے وقوف، یہاں پہ کون جو ہے وہ دل لگاتا ہے؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، اور مسافر آ کر وہاں پہ دل لگا کے بیٹھ جائے، جب واپس جائے گا پھر لطر تو پڑیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو خوش قسمت وہ انسان ہے جو جس نے واپسی کو یاد رکھا، یہاں پہ دل نہیں لگایا ہے، اور مصیبت ان لوگوں کے لیے بنی ہے جس نے یہاں پہ آ کے دل لگا لیا ہے۔ تو آگے دیکھیں فرمایا کہ یہ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ دیکھو یار کیسے الفاظ ہیں، انہ یبدأ الخلق، جس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا، ثم یعیدہ، تمہارے مرنے کے بعد پھر تمہیں پیدا فرما کے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ذرا مسئلے کو سمجھیں، ذرا مرنے کے بعد جو حساب لینا ہے، اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، زندہ کرنے کے بعد حساب لینا ہے، تو بہتر نہیں کہ جیسے بندے کی زندگی ختم ہو فوراً حساب ہی لے لے؟ کیا خیال؟ یہ سوال ہے نا، بندے کی زندگی تھی 80 سال یا 60 سال 50 سال ہے، جیسے ہی اس کے 50 سال مکمل ہو تو کوئی ایسا سسٹم رب بناتا کہ جیسے زندگی کے دن ختم ہوتے ساتھ ہی اس کا حساب کتاب کر کے جنتی جہنمی بنا دیا جاتا، اسے جو کچھ ہوتا۔ یہ موت والا بیچ میں چکر کیوں رکھا گیا ہے کہ ٹائم ختم ہوا، پھر اسے مارا گیا، پھر اسے قبر میں رکھا گیا، پھر اسے قیامت کے دن پھر اٹھا کے پھر بھی آخر اسے زندہ کر کے حساب لینا ہے نا؟ تو ویسے حساب لے لیتا، پہلے لے لیتا۔ میں اگر پہلے لے لیتا تو میری ساری قدرت تمہیں کیسے نظر آتی؟ اتنی بڑی قدرت میں تمہیں کیسے دکھاتا؟ تمہیں کیسے پتا چلتا کہ ہمارا رب کتنے شان والا ہے؟ یہی بات تو بار بار سمجھائی گئی ہے، میں بے وقوف نہ بن، اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ میں کہ انسان یہ سمجھتا کہ رب پیدا کیسے کرے گا، دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ میں تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا جیسے ہم نے تمہیں پہلے تنہا پیدا کیا ہے، قیامت کا دن آئے گا پھر بھی ایسے ہی تمہیں پیدا کر دے گی۔ نئی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہے، اور پیدا کی ہوئی چیز کو دوبارہ زندہ کرنا یہ آسان ہے۔ دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر آپ کرسی بنا لیں، ٹھیک ہے؟ کرسی جائے ٹوٹ، اب اسے کرسی کو، ٹوٹی ہوئی کرسی کو 2-4 کل لگا کے اسے سیٹ کرنا آسان ہے یا نئی کرسی بنانا آسان ہے؟ پہلے چیز کو بنانا مشکل ہے اور بنی ہوئی چیز کی مرمت کرنا آسان ہے۔ فرمایا تمہاری صرف مرمت ہی ہونی ہے، پیدا تو پہلے کر دیا گیا ہے، اب تو صرف تمہارے جوڑ کو جوڑنا ہے، تمہارے ہڈیوں کو جوڑنا ہے، تمہارے گوشت کو جوڑنا ہے، اب تو تمہارے صرف مرمت ہی کرنی ہے خالی، ٹھیک ہے؟ جو ذات تمہیں نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے تمہاری مرمت کرنا کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ثم یعیدہ، فرمایا جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ، دوبارہ بھی تمہیں وہی پیدا کرے گا۔ کس لیے پیدا کرے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان بھی لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ انہیں بدلہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا جائے گا کہ چلو بھی پہلے تمہیں زندگی گزار لی تھی دوبارہ پھر تمہیں زندگی دے دی جائے گی، نہ۔ فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا کہ یہ جو تم یہاں پہ جو بو رہے ہو، اس کے کاٹنے کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ کاٹنے کا دن قیامت کا ہے۔ تمہیں جو کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن، دوبارہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ جو رب کے سامنے پیش کیا جانا ہے، وہ اس دنیا کے جو سارے معاملات ہیں اس کے انصاف کرنے کا دن وہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ رب پھر تمہیں جزا دے گا، کس کو دے گا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والا بھی ہو، نیک عمل کرنے والا بھی ہو۔ پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، جہاں لفظ آمنوا آتا ہے وہاں عامل الصالحات بھی آتا ہے، خالی آمنو نہیں ہے، جہاں بھی آتا ہے الا ماشاءاللہ۔ لیکن اکثر جگہ پہ آپ پورا قرآن الحمد سے والناس تک جب پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ لفظ ایمان والا استعمال ہوا ہے وہاں پہ ساتھ ہی عمل کا استعمال بھی ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ خالی ایمان سے بات نہیں بنے گی، ایمان کے بعد جو اگلی پوزیشن ہے وہ عمل کی ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل کر کے آیا ہے تو پھر دیکھ رب تجھ پر کرم کیسے فرماتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ، غالباً ان دونوں میں سے ایک ہے، غالباً حضرت ثابت بنانی ہے۔ یہ حضرت ثابت وہ شخصیت ہے جب ان کا وصال ہوا، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے نا، تو 40 سال کے اندر ان کی زندگی کے اندر ایک گناہ بھی نہیں تھا۔ 40 سال
کی زندگی میں ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. ایک یہ بندہ ہے جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے, ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پورے صحابہ کرام کی زندگی میں جس نے دعویٰ کیا, وہ تو سارے سبحان اللہ صحابہ کرام کی زندگی ہے, لیکن جس نے دعویٰ کیا نا وہ صرف حضرت ابو سفیان نے کیا ہے. میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ پر جب لوگ عورتیں رونے لگ گئیں, ظاہر ہے آپ کی ایک بے مثال زندگی گزری ہے, چاہے دور جاہلیت میں تھی تب بھی آپ سردار تھے, دور اسلام کے اندر تو ویسے بھی آپ سردار تھے. حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی, یا رسول اللہ آپ کا چاچا نا یہ سرداری کو پسند کرتا ہے, اسے سرداری عطا فرما دے. ظاہر ہے دور جاہلیت میں سرداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے, اب بھی اسے سرداری عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر جاؤ پھر ابو سفیان کے بارے میں یہ اعلان کر دو کہ مکے کے سارے مکے کے اندر جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی پناہ دے دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو جب ان کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا بھی یہ زنانیاں کیوں رو رہی ہیں, تو کیا کہا گیا, کہا جی آپ کے وصال پر رو رہی ہے. تو سنیں ذرا دعویٰ دیکھیں حضرت ابو سفیان کا. حضرت ابو سفیان نے کہا ان کو کہہ دو مجھ پر رونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں, کہا جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے یار اتنا بڑا دعویٰ, صحابہ کرام کی ساری زندگی بے مثال, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ دعویٰ صرف حضرت ابو سفیان نے کیا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد سے لے کر وصال تک کوئی گناہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں لفظ آمنو آیا ہے وہاں پہ عمل کی بات بھی ساتھ ہی آئی ہے. فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کرنے والے لوگوں کو جزا عطا فرمائے. اور اگلا مسئلہ فرمایا والذین کفروا, وہ جو ہمسائے ہیں وہ جو ہمسائے ہو گئے نا, ٹھیک ہے, فرمایا والذین کفروا, یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے, میں لہم شراب من حمیم, ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. ان کے لیے کیا ہے, کھولتا ہوا پانی ہے. جو کفر کو پسند کرے, جس کو ایمان کا پتہ ہی کوئی نہ ہو, ٹھیک ہے, ساری زندگی کافر تو کافر رہا, ٹھیک ہے, یہ کافروں کا چمچہ بن کے ساری زندگی ان کو ہی اچھا سمجھتا رہا. فرمایا کہ جس نے ساری زندگی کفر کی خیر خائی کی ہے. یار آپ دیکھیں ایک بات کو سمجھے, آج کا مسلمان کھڑا کہاں پر ہے, ایک طرف سے ایمان والے لوگ ہیں, ایک طرف سے کافر ہے, ٹھیک ہے, درمیان میں یہ جو لفنٹرا پھر رہا ہے نا, یہ انہی کو اچھا سمجھتا ہے. اگر ان کو اچھا سمجھ کر تجھے ملا کیا, پہلی بات تو یہ ہے وہ تجھ سے راضی ہو گئے نا, لن تردان کل یہود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ تو ان کی خاطر مر بھی جا پھر بھی کوئی بھی تجھ پر راضی نہیں ہوں گے. یہ جو لوگ آج بیٹھ کر کفر کی تعریفیں کرتے ہیں, نہیں جی وہ بہت اچھے ہیں, ان کی ترقی بہت زیادہ ہے, ان کے روڈ دیکھے, ان کی بلڈنگیں دیکھے, ہر بات پر تھینک یو کہتے ہیں, ہر بات پر سوری کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کدھر گئی سوری اور تھینک یو شینک یو. 50,000 بندہ مارا گیا کہ سوری یاد آئی ہے کسی کو؟ 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہو چکی فلسطین کے اندر, کسی کو سوری یاد آئی ہے؟ 1 کروڑ سے زیادہ, 1 کروڑ 20 لاکھ بندہ امریکہ خالی مار چکا ہے, کبھی سوری کی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو کتوں کا بڑا خیال کرتے ہیں, وہ تو بلیوں کا بڑا خیال کرتے ہیں, وہ تو فلانا خیال کرتے ہیں, وہ تو فلانا خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے مسلمانوں کے آپ 2 مرکز ہیں خالی, آپ ان کو جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ کتنا کچھ کیا جاتا ہے. حرم کے اندر دیکھ لیں, اور دوسرا نجف اشرف کے اندر کربلا کے اندر جا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ جو عزت افزائی اسلام کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے, نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھ لیں کفر کے پاس ایسا کوئی مرکز نہیں ہے. 1 کروڑ سے زیادہ بندہ کربلا میں جاتا ہے آج, کیونکہ 10 محرم ہے, ٹھیک ہے, وہاں کے خالی لنگر, ہمارے ہاں تو لنگر چھوٹے موٹے چیزیں ہوتی نا, دال چاول بنا لو, فلانی شے بنا لو, فلانی شے بنا لو, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایسی جو ہے اعلیٰ قسم کے کھانے بنا کے وہ ترلے کر کے منتے کر کے ایک دوسرے کو بلا کے کہتے ہیں, لڑتے ہیں بقاعدہ اس پر کہ یا تاڑی مہربانی ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آ جاؤ. کفر کے پاس ہے ایسی جگہ؟ ان کو خوبیاں نظر نہیں آتی. یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کرتے نا, بھونکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اسلام کی خوبیاں نظر نہیں آتی, اسلام کی جگہ کوئی نظر نہیں آتی ہے. امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پاک پر ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ بندہ جاتا ہے. 10ویں محرم والے دن تو اس سے بھی زیادہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سوال ہی پیدا ہے کہ بندہ بھوکا مر جائے. ادھر آ جائے حرم کے اندر, چاہے مدینہ پاک ہو چاہے مکہ پاک کے اندر, وہاں پہ جا کے دیکھیں وہاں پہ حاجیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے, ان کی خاطر کتنے انتظامات کیے جاتے ہیں. کیوں جی؟ تو یہ دونوں جگہ, حالانکہ اس سے بڑی بڑی جگہ, امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے اندر جائیں آپ, ٹھیک ہے, جو لنگر کے طور پر امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پاک پر جو لنگر آپ کو ملے گا پاکستان کے, جو آپ 5 سٹار ہوٹل میں چلے جائیں آپ کو وہ کھانا نہیں ملے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی نا؟ ہاں,
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کافر ہے نا کافر، ان کا انعام کیا ہے ذرا وہ دیکھیں. فرمایا والذین کفروا، جہاں تک مسئلہ رہا کفر کا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. جو ان کے آئیڈیل ہے نا، یہ ان کا کھانا بیان کیا جا رہا ہے. ان کو کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی ملے گا. اور مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ میں قیامت کے دن آتے ہی سب سے پہلے حوض کوثر پر آقا علیہ الصلوۃ تشریف فرماؤ ہے کہ میری امت پیاسی آ رہی ہے، پہلے منٹ مارو ان کو پانی پلاؤ بھائی. ٹھیک ہے، پھر حضور اکیلے نہیں کھڑے ہو، پھر صدیق اکبر بھی ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، علی ساتھ ہے، عثمان ساتھ ہے. چلو ابھی منٹ مارو، ساروں کو پانی پلاؤ بھائی. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تو جاتے ہی عزت افزائی ایسی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، قبر کے اندر ان کی عزت افزائی وکھری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا کیا مستقبل ہے یار کافروں کا؟ مجھے بتائے. ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی، ان کا کوئی مستقبل ہے؟ مرنے کے بعد ہندو کو دیکھ لیں، سب سے پہلے ان کو آگ لگائی جاتی ہے. یہودیوں کو دیکھ لیں، کتے کی موت مرتے ہیں. مستقبل تو ہمارا ہے یار. مسلمان ہے نا، چلو گناہگار بھی ہو اپنی جگہ پہ، کم سے کم قبر کے اندر آسانی تو ہے نہ کچھ. اگر اچھے عمل کر کے جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہا چلو منٹ مار سویا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آفر صرف مسلمان کے لیے قبر کے اندر، کسی اور کے لیے ہے. قیامت کے دن اٹھ کے آئے گا، حوض کوثر والی آفر بھی مسلمان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو جنت والا مسئلہ ہے وہ تو ویسے ہی کھلا کھاتا ہے جی. نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ کوئی مسئلہ، نہ دکھ، نہ پریشانی، وہ چکر ہی کوئی نہیں ہے. تو اگلی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کفروا لہم شراب من حمیم، یہ جو کافر ہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی بھی ہے. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، وعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. کھولتا ہوا پانی کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پانی ایسا ہوگا کہ جب ان کے سر پہ ڈالا جائے گا نا، کافروں کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا، پانی جیسے جیسے نیچے آتا رہے گا ان کے جسم کے ساتھ لگتا جائے گا، اندر کی ساری بوٹیاں اور ہڈیاں بھی ساتھ گلتی جائے گی. لیکن یہ صرف پانی کی بات ہے، لیکن وہ عذاب علیم، دردناک عذاب الگ ہے. جو عذاب ہے وہ الگ ہے، یہ صرف پانی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وعذاب علیم، دردناک عذاب بھی ان کو دیا جائے گا. بما کانوا یکفرون، کیونکہ ساری زندگی کفر تو کرتے رہے، ساری زندگی کفر کرتے رہے. تو میں ساری زندگی جب مجھے مانا ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں نا قرآن مجید کا ایک چیلنج پڑھ کے دیکھیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ مسلمان بد نصیب ہے جو اپنے قرآن کو نہیں پڑھ سکتا ہے، سمجھتا نہیں ہے. سورۃ رحمان ہے نا، الرحمن علم القرآن، اس کی آگے دوسرے رکوع کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے. فرمایا یا معاشر الجن والانس، فرمایا انسانوں اور جنوں سارے کان کھول کے سن لو. کیا؟ ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا تسی سارے مل کے زور لگاؤ، پورے انسان بھی، پورے جنات بھی. کیا کرو؟ فانفذوا لا تنفذون الا من اقطار السماوات والارض، سارے آسمان، سارے جنات بھی مل جاؤ، سارے اپنا انسان بھی مل جاؤ، مل کر پورا ٹیل کا زور لگا لو. آسمان سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھا دو، زمین سے باہر نکل کے سکتے ہو تو نکل کے دکھا دو. جنات اپنے آپ کو بڑا چودھری بھی سمجھ لینا، زمین سے باہر تو یہ بھی نہیں جا سکتے ہیں، زمین سے باہر یہ بھی نہیں نکل سکتے. آسمان تو پھر بھی آسمان ہے، زمین سے باہر تو یہ بھی نہیں نکل سکتے ہیں. جزیرے ہیں تو پھر وہ بھی خشکی نا. جس جزیروں کے اندر جنات رہتے ہیں، سمندر کے اندر جو جزیرے ہیں ان کے اندر جو جنات رہتے ہیں تو وہ بھی خشکی ہے، تو وہ بھی زمین کا حصہ رہتے تو یہاں پر ہے نا. فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس، ساروں کو کھلا چیلنج ہے، منٹ مارو، زور لگا لو پورا. کون کون؟ انسان بھی ڈال جاؤ اور جنات بھی. جنات کتنے بھلا؟ انسانوں سے 10 گنا زیادہ جنات ہے. ٹھیک ہے، انسانوں سے 10 گنا زیادہ جنات ہے. تو فرمایا تم سارے ٹیل کا زور لگا کے میری زمین سے تو خالی بار کے نکل کے دکھاؤ. اور ایک منٹ واسطے اگلی بات فرمایا فانفذوا. ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے اگر چلو مان لو کہ تم زمین سے نکل بھی جاؤ نا، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. میں تم زمین سے اول تو باہر نکل نہیں سکتے. اگر زمین سے باہر نکل بھی جاؤ، انسان نے وہ زور لگا کے چاند پر پہنچ گیا نا، مریخ پر پہنچ گیا نا، تو میں اول تو زمین سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر تم زمین سے باہر نکل بھی جاؤ الا بسلطان، بادشاہی پھر بھی رب کی ہو، بادشاہی پھر بھی ہے رب کی. اول تو نکل نہیں سکتے، اگر نکل بھی جاؤ گے تو بادشاہی پھر بھی ہے جی. یہ سائنسدان گئے تھے نا چاند پر، انہوں نے بڑا زور لگایا تھا جی ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، وہاں پر ہم اپنے جناب اللہ سارے قانون بنائیں گے. چاند پر پہنچ کر بھی آواز جو چاند پر جو آئی تھی وہ اذان کی آئی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ چاند پر اذان کون دے رہا تھا؟
لیکن رب نے دکھانا تھا ان کو کہ تم یہاں پہنچ کے چودھری بننے کی کوشش نہ کرو، یہاں بھی بادشاہی میری ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں چاند پر پہنچے تو آگے آواز ان کو پھر بھی اذان کی آئی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔